انا فتحنا لک فتحا مبینا، دو بشارتیں ہیں. ہم نے کھول دیا ہے آپ کے لیے دروازہ فتح مبین کا، کھول دیا. ابھی آپ داخل نہیں ہوئے، صلح حدیبیہ کے موقع کی بات ہے. ہم نے دروازہ تو کھول رکھا ہے نا. یہی موقع ہے جس پہ صحابہ کرام روتے تھے. حضرت عمر تو فرماتے تھے الیس قتلانا فی الجنۃ وقتلاہم فی النار، ہمارے اگر آدمی مارے جائیں یا رسول اللہ تو وہ بہشت میں سیدھے نہیں جائیں گے؟ ہاں بالکل جائیں گے. اور ان کے سیدھے جہنم میں نہیں جائیں گے؟ بالکل جائیں گے. تو پھر اس سال عمرہ نہ کرنا اور معاہدہ ان سے کر لینا کہ اگلے سال کے لیے ہو، پیچھے ہٹ جانا. پھر تحریر کے اندر وہ محمد الرسول اللہ بھی نہیں لکھنے دے رہے. یہ تو ہمارے لیے بڑی خفت ہے. اللہ کریم نے اپنے امر کی وجہ سے اپنے رسول کو جب اسی معاہدہ کرنے کے لیے فرمایا، اجازت دے دی، آپ نے معاہدہ کر لیا، تو اس معاہدے کو اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے دروازہ کھول دیا ہے آپ کے لیے فتح مبین کا. کیوں وہ دروازہ کھول دیا؟ یعنی آپ داخل نہیں ہوئے، داخل تو ہوں گے مکے میں بعد میں، مگر اب ایک سال کے لیے دروازہ کس طرح کھول دیا؟ اس کی قدر تشریح ہے. لِیَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، تاکہ دبا دے تیرے اللہ پاک وہ جو پہلے کے کچھ گناہ ہیں، وَمَا تَأَخَّرَ جو بعد میں کئی ہوں گے، وہ سب ختم کر دے گا. چھوٹے موٹے عیب اور چھوٹی موٹی بدنامیاں وغیرہ وغیرہ یہ سب اللہ دبا دے گا. ایک انعام تو یہ ہے، یہ انعام ہو گیا. اللہ پاک گناہ اگر کسی کے معاف کر دے تو یہ بھی تو انعام ہے. ایک آدمی غلطی کرتا ہے اور اللہ فرماتا ہے تیری غلطی کو میں نے معاف کر دیا، یہ بھی تو انعام ہے. انعام تو ہے مگر گناہ کا ثبوت تو اس کے ذمہ لگ گیا نا کہ واقعی اس نے کیا کیا تھا، گناہ کیا. ایک طرف سے انعام ہوا، دوسری طرف سے ادغام ہو گیا. اور اس انعام کا فائدہ کیا؟ اس لیے ذنب کا معنی جو ہے یہاں وہ گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ہے ذنب کہتے ہیں دم کو. دم ہوتا ہے پچھلی طرف کہ آگے ہوتا ہے. ہر چیز کا دم جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے ہے کہ آگے منہ پہ لگا ہوتا ہے؟ پیچھے سے. بدنامیاں بھی آدمی کے پیچھے لگتی ہیں اور دم بھی ہوتا ہے پیچھے. اس لیے یہاں بجائے گناہ کے معنی ہے بدنامی، کسی کے پیچھے بہتان لگنا، بدنامی لگ جانا. اب اللہ فرماتے ہیں تاکہ مٹا دے اللہ پاک وہ جو پہلے کی بدنامیاں ہیں آپ پر، وما تاخر جو پیچھے کی بدنامیاں ہیں. اپنے منہ شرمسار ہوں گے مکے والے، کہیں گے کہ واقعی یہ تو بے عیب آدمی ہے، ہم خام خان پہ عیب لگاتے تھے. بدنامیاں ہٹ جائیں. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری کر دے اپنی نعمت کو آپ پر. تیسرا ہے یہدیک صراطا مستقیما، فتح دے کے اور یہدیک پہنچا دے آپ کو صراط مستقیم پر. حوصلے کے ساتھ آپ رہیں گے
ادھر سے آدمی ادھر آئیں گے، ادھر کے آدمی ادھر جائیں گے، آپ کے حالات بھی دیکھیں گے، ان کے حالات بھی دیکھیں گے، یقیناً آپ کی سیرت اور کردار کا ان پہ اثر پڑے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں ساری پوری ہو جائیں گی، لہذا اس دروازے کھولنے میں بڑے فائدے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تیرے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس سال ہم نے اگر عمرہ نہ کیا تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں، فائدہ بڑا ہے۔ اس لیے اتنا فائدہ اس سال عمرے کرنے میں نہیں تھا جتنے فائدے نہ کرنے میں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بدنامیاں آپ کی ختم، دوسرا میری نعمتیں آپ پہ پوری ہو جائیں گی، تیسرا آپ صراط مستقیم کے مرکز پہ آنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ سارے کے سارے فائدے جو تھے نا، اور پھر وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، امداد کرے گا اللہ آپ کی امداد ایسی جو زبردست امداد ہوگی۔ چار فائدے تو یہ ہو گئے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں ایک طواف کرنا تھا تمہیں، یہاں چار فائدے ہیں۔ رہ گیا طواف، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَٰذَا، اس سال کو گزرنے دو، سال تک ساری کمیاں پوری ہو جائیں گی اور یہ فائدے بھی حاصل ہو جائیں گے، اور پھر اس جو کھلے ہوئے دروازے میں آپ داخل بھی ہو جائیں گے۔ لَتَدْخُلُ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ نے ایک پانچواں انعام بھی کر دیا، وہ کون سا؟ وہی ذات ہے جس نے اتار دی سکینت، اطمینان، پیچ دل ان ایمانداروں کے جو بیچارے مغموم تھے، تاکہ وہ بڑھ جائیں ایمان کے لحاظ سے، ساتھ ایمان اپنے کے پہلی تصدیق پہ اور زیادہ تصدیق آ جائے، تصدیق پہ تصدیق، نور علی نور، ایمان پہ ایمان، سکینہ پہ سکینہ۔ اس لیے ہم نے ان کے دلوں میں سکینت ڈال دی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان اور زمینوں کے، میں جیسے ہی بھیجوں جہاں بھیجوں، کان اللہ علیما حکیما۔ اچھا ہاں، اللہ کی طرف سے خاص ربودگی ہوتی ہے، اور اتنا جس طرح یہ فوجیوں کو شراب کی بوتلیں پلاتے ہیں نا تاکہ مست ہو کر لڑیں، ان کو اپنے وجود کا خیال بھی اللہ پاک سکینت والا شراب پلاتا ہے موحدین کو، ان کو اپنے نفع نقصان کی طرف کوئی خیال نہیں ہوتا، اللہ کی توحید میں لگے رہتے ہیں، بے جگری سے لڑتے ہیں۔ ہاں، وہ شراب اللہ پلاتا ہے اندر اندر سے، ان ربی یطعمنی ویسقینی، زہری کھانا نہیں ہوتا، اندر اندر سے اللہ پاک اپنی سکینت کا، طمانینت کا شراب ایسا پلاتا ہے کہ وہ اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ انہیں نقصان کا احساس نہیں ہوتا، ان کی نظر جمی رہتی ہے تو صرف اپنے مالک کے حکم پر جمی رہتی ہے۔ یہ سکینہ ہوتی ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اچھا، پہلی علت تو ہو گئی یہ کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ، اور یہ فائدے بھی آ۔ اب یہ جو صلح حدیبیہ ہم نے کروائی ہے، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے، دوسری علت کیا ہے؟ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ داخل کرے اللہ مومن مردوں کو اور عورتوں کو باغات میں، جاری رہیں ان کے نیچے نہریں، ہمیشہ ہوں گے ان میں، اور ہٹا دے ان سے برائی ان کی۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ کیوں؟ اس صلح سے پتہ چل جائے گا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے، راجی باجی کون ہوتا ہے اور ناراض کون ہوتا ہے۔ جو راجی باجی ہو گیا تو وہ یوں سمجھے کہ اللہ کریم نے اس کو اللہ اپنی خاص نعمتوں میں داخل کر، جو راجی باجی نہیں ہوا، تاجی تاغی کاغی یاغی باغی ہو گیا، یعنی ناراض رہا اندر سے، اوپر سے چاہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا بھی رہا، تو وہ منافق ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ
اور تاکہ عذاب دے منافق مردوں کو، عورتوں کو، مشرک مردوں کو، عورتوں کو جو بدظنی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، ظانین باللہ ظن السوء، بدظنی کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ پہ ان کا گمان اچھا نہیں ہوتا، پھر بھی مرے ہوں پہ گمان ہوتا ہے اچھا۔ علیہم دائرۃ السوء، اللہ کرے ان پہ کوئی حادثہ آ جائے، علیہم دائرہ چکر کاٹنے والی برائی، اللہ کرے ان کی باری آ جائے، ان پہ وہ برائی کا چکر آ جائے، علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم، اللہ کی بار پڑے ان پر، ولعنہم، لعنت کرے اللہ ان کو، اعد لہم جہنم، تیار کی اللہ ان کے لیے جہنم، وساءت مصیرا۔ ہاں بددعا یا کلمہ، ہاں علیہم دائرۃ السوء، اللہ کرے چکر کاٹنے والے مصائب کی مار پڑے ان پر۔ وللہ جنود السماوات، اللہ ہی کے لشکر ہیں آسمان و زمینوں کے، وکان اللہ عزیز الحکیم۔ انا ارسلناک شاہدا، مومنوں کے لیے تشجیع، انا ارسلناک شاہدا، تاکہ ہم نے بھیجا آپ کو گواہ بنا کے، کیا بنا کے، کس کی گواہی؟ ہاں پیچھے گزر بھی چکا ہے نا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ، واو تفسیریہ، شاہدا لوحدت رب العالمین، گواہی دینے والا، ومبشرا ونذیرا، کیوں ہم نے بھیجا، لتؤمنوا باللہ، شاہ ولی اللہ نے شاہد کا معنی کیا ہے اظہار حق کو نندہ، حق بات کو ظاہر کرنے والا، اظہار حق کو نندہ، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول کا، وتعذروہ، اور تعزیر کرو، عزت کرو اس کی، وتوقروہ، اور تعظیم کرو اس کی، یہ تو رسول کے لیے بات ہوئی، وتصدقوہ، اور شریکوں سے پاک سمجھو اس اللہ کو، بکرۃ واسیلا، صبح اور شام، ان الذین، ترغیب علی الجہاد، وہ لوگ جو یبایعونک، بیعت کر رہے ہیں آپ کے ہاتھ پر، وہ گویا کہ بیعت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، بیعت کا معنی ہوتا ہے وعدہ، جو آپ سے وعدہ کر رہے ہیں گویا اپنی جان اور مال کو بیچ دینا اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہونا، اس کو کہتے ہیں بیعت۔ جو اپنی جان مال بیچ کے اس کے بدلے جنت کو لے کے اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں تو حقیقت میں اللہ پر بیعت کی ہے، اللہ کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، فمن نکثا، پس جو بھی توڑ دے گا اس بیعت کو، تو ینکث علی نفسہ، وہ توڑا ڈالے گا اپنی جان کے خلاف، اللہ مقابلے کے لیے، فمن اوفا بما عہد اللہ، عہد علیہ اللہ، اور جو پورا کرے گا وہ وعدہ جو اللہ سے اس نے کیا ہے، فسیؤتی اجرا عظیما، پس ان قریب دے گا اس کو اللہ مزدوری، یعنی انعام عظیما، بہت بڑا انعام۔ منافقوں پر شکوہ، کہتے ہیں آپ کو مخلفون، وہ جو پیچھے رکے رکے رہ جاتے ہیں دیہاتی جٹوں میں سے، کیا کہتے ہیں؟ شغلتنا اموالنا، مصروف کر رکھا تھا ہم کو ہمارے مال نے، واہلونا، ہمارے اہل و عیال نے، لہذا ہم جہاد پہ نہیں آ سکے، فاستغفر لنا، پس تو معافی مانگ ہمارے لیے، یقولون بألسنتہم، یہ صرف کہتے ہیں اپنی زبانوں سے وہ جو نہیں ان کے دلوں میں کچھ بھی،
کچھ بھی نہیں ہے. آگے جملہ معترضہ ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ، تو فرما دے کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی اگر ارادہ کرے تمہیں نقصان پہنچانے کا، یا کون ہے جو اللہ کی رحمت کو روک سکے اگر ارادہ کرے تمہیں نفع پہنچانے کا. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ ہی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو. بل ظننتم، جملہ معترضہ ختم. اب پچھلی کلام کے ساتھ ملاؤ. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب کہیں گے وہ پیچھے رہنے والے. رسول اللہ نے دعوت بھی دی ان کو، عمرے پر بھی تیار ہو کے نہ آئے، صرف اس لیے کہ کہیں کو مصیبت نہ پڑ جائے، ہم پھنس نہ جائیں. ہاں، جو پیچھے پیچھے رہنے والے تھے انہوں نے کہا جی ہمیں مصروفیت تھی ہم نہیں آ سکے. اللہ جواب اب دیتا ہے بل ظننتم، ہاں ہم بتاتے ہیں تم کیوں نہیں آئے تھے عمرہ کے موقع پہ، رسول کی دعوت کے باوجود تم جو نہیں آئے تھے ہم بتاتے ہیں. بل ظننتم، اس لیے تم نہیں آئے تھے، تمہارا گمان تھا کہ رسول جو جا رہا ہے عمرے کے ارادے سے، لن ينقلب الرسول، ہرگز لوٹ کے نہیں آئے گا رسول مدینے میں، اور مومن بھی اپنے گھروں میں قطعا. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہی ٹھوک دیا گیا تھا خیال تمہارے دلوں میں. وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، واقعی تم نے گمان کیا تھا برا گمان. كُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اس لیے کہ ہو تم قوم ہلاک ہونے والے. اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ شغلتنا اموالنا واہلنا، نہیں، اصل میں تمہارے پیٹ میں سول یہ تھا، تمہیں یقین تھا کہ مکہ والے ان کو چت چبا جائیں گے، یہ جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، یہ تو مارے جائیں گے، ہم کیوں خواہ مارے گے. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، تخویف. یہ ساری عادتیں ان لوگوں کی ہیں جن کو اللہ پہ ایمان نہیں ہوتا. وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو نہیں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے بھی تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے شعلوں والی آگ کو، جلانے والی کو. دلیل عقلی، اللہ ہی کا ہے راج آسمانوں میں زمینوں میں. یغفر لمن یشاء، معاف کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، عذاب دے گا جس کو چاہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اگر کوئی توبہ طائب ہو جائے تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے. سیقول المخلفون، تخویف اور شکوہ. سیقول، وہی لوگ پہلے، وہی جو رسول پاک کی دعوت دینے کے باوجود عمرے پہ نہیں نکلے تھے. سیقول المخلفون، ان قریب کہنے لگیں گے وہ پیچھے رک رہنے والے، جب تم چلے جاؤ گے الی مغانم، ان غنیمت کو تقسیم کر کے لینے کے لیے، لتأخذوها، تاکہ پکڑو تم ان غنیمتوں کو. ذرونا نتبعکم، سیقول المخلفون ذرونا، اس وقت یہ کہیں گے یار ہمیں بھی چھوڑو، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں. انہیں پتا ہوگا نا کہ وہاں مال غنیمت تقسیم ہوگا. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ تبدیل کر دیں اللہ کی کلام کو. کیوں؟ اللہ کی کلام یہ تھی کہ یہ غنیمت کا مال غنائم خیبر حدیبیہ والوں کے سوا کسی کو نہیں ملیں گے، اس لیے اب وہ بھی ساتھ شریک ہو کے چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ تبدیل ہو جائے، چاہے لعنت ان پہ. یہ نہیں ہو سکتا کبھی، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا تھا
کہ یہ غنائم خیبر والوں حصے دار وہی ہوں گے جو عمرہ کی دعوت پر نبی کریم کے ساتھ آئے تھے اور صلح حدیبیہ میں شریک تھے، انہی کا حصہ ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں ضرونا نتبعکم، تم چھوڑو یار ہمیں بھی آنے دو، اجازت دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے اس مال غنیمت سے ہمیں بھی کچھ مل جائے گا، حالانکہ اگر ان کو دیا گیا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو کہو چہے ہو جاؤ، کوئی ضرورت نہیں، لن تتبعونا، ہرگز نہ پیچھے آنا ہمارے، کذالکم، یوں ہی کہہ چکا ہے اللہ پہلے سے کہ ان کو مت لے جاؤ ساتھ، قال اللہ من قبل، پہلے سے ہی اللہ ہمیں بتا چکا ہے کہ یہ اگر کہیں بھی صحیح تو ان کو ساتھ نہ لے جانا، فسیقولون، اس وقت کہیں گے تو کیا ہو گیا ہے؟ جس طرح کتا شہد کھا لے نا تو منہ چیڑا کرتا ہے، تو کہتے کیوں کیا ہو گیا تمہیں؟ نہیں جی نہیں، یہ حکم ایسا نہیں ہے، بل تحسدوننا، مسلمان لوگ تم ہم پہ حسد کرتے ہو کہ ان کو مال غنیمت کا نہ دے، بل تحسدوننا، اللہ فرماتے ہیں حسد نہیں، بلکہ یہ خود الو کے پٹھے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کا مطلب کیا ہے، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ وہ ہیں ایسے بد دماغ کہ نہیں سمجھتے مگر بہت کم سمجھتے ہیں جو ان کے کام بھی نہیں ہیں۔ قل للمخلفین من الاعراب، اچھا اب پھر ان کو کہو، اب تو معاملہ گزر گیا، اب آئندہ کے لیے پھر تمہیں ہم آزمائیں گے، اب تو یہ موقع گزر گیا، اب تو مال غنیمت نہیں نہ ملے گا، چلو اگر مال غنیمت لینے کا حوصلہ ہے دل میں تو آئندہ پھر کسی جہاد کے موقع پہ ہم تمہیں آزما لیتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ قل للمخلفین، اب کہہ دے تو انہی جٹوں دیہاتی پیچھے رہ جانے والوں کے لیے، کیا کہو؟ ستدعون الی قوم، ان قریب بلائے جاؤ گے۔ اچھا پہلے تو معاملہ گزر گیا، اب آئندہ کے لیے ایک مرتبہ پھر ان کو کہہ دو، چلو یہ ولو ولو کر رہے ہیں جی ہم آتے ہیں ہم آتے ہیں، ایک موقع تو ان کا گیا ختم ہو، اب آئندہ کے لیے اور ان کو تھوڑا سا سپیٹ لگا دو۔ للمخلفین، فرما دو انہیں پچھلگ منافقوں کو، جو من الاعراب، جو جنگلی دیہاتی رہنے والے ہیں، ان کو کہو ستدعون، ان قریب بلائے جاؤ گے ایک ایسی قوم کی طرف جو بڑی جنگ جی ہے، بأس شدید، بڑی سخت جنگ جی ہے، یقاتل تقاتلونہم، اس حال میں بلاؤ جاؤ گے کہ تقاتلونہم، لڑائی کرنی پڑے گی تمہیں ان کے ساتھ، او یسلمون، اور لڑائی اتنی دیر جاری رکھنی پڑے گی کہ او یسلمون، حتی یسلمون، حتی کہ وہ مسلمان ہو جائیں، مان جائیں۔ مطلب کیا اشارہ تھا کہ تمہیں واپس ہٹ کے نہیں آنا پڑے گا، تمہیں تازہ دم ہونے کے لیے وقفہ بھی نہیں کرنا پڑے گا، یوں سپیٹ لگاؤ ان کو۔ فَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم میرا کہنا مان کے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، ضرور دے گا تم کو اللہ مزدوری بہترین درجے کی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر پیٹھ پھیر گئے، کما تولیتم من قبل، جس طرح تم عمرے کی دعوت پر پیٹھ پھیر گئے تھے، تو سن لو یعذبکم، پہلے تو اللہ نے تمہیں کچھ نہیں کہا، اب تمہیں کیا کرے گا؟ یعذبکم عذابا علیما، عذاب دے گا تم کو بڑا دردناک۔ ہاں قتال اور جہاد سے مستثنا قابل اعتذار عذر والے معذور لوگ،
ان کا بیان نہیں ہے اوپر نہ دینے کے کوئی حرج، نہ کوئی لنگڑے پہ کوئی حرج، نہ مریض پہ کوئی حرج، ہاں کیونکہ وہ معذور ہیں. من یطع اللہ ورسولہ، یہ بھی کہنا مانے اللہ اور اس کے رسول کا، یدخل جنات تجری، داخل کرے گا ان کو باغات میں، تجری من تحتہا الانہار. ومن یتولی، اور جو پھر پیٹھ پھیر گیا، یعذبہ عذابا علیما، عذاب دے گا اس کو عذاب بڑا دردناک. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حال ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اس سے تعلق ہے. لقد رضی اللہ، قسمیہ بات ہے کہ راضی بازی ہو گیا اللہ ان لوگوں سے جو مومن ہیں. کب؟ اذ یبایعونک، جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر اور درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم، اس وقت خوب جانتا تھا اللہ ان کے دلوں کی حالت کو، سچے تھے. فانزل السکینۃ، پس اتار دیا اللہ نے سکینت کو، ثابت قدمی کو. انزل السکینۃ، ثابت قدمی کو، علیہم، اوپر ان کے، واصابہم، اور بدلے میں دے دیا ان کو، فتحا قریبا، وہ نزدیک والی فتح. کون سی فتح؟ خیبر بھی اور مال غنیمت بھی. ومغانم کثیرۃ، اور خیبر کے بعد دوسری فتوحات بھی دی، مغانم کثیرۃ، خیبر کے بعد مغانم دوسری فتوحات اور غنیمتیں بھی دی بہت ساری. یاخذونہا، جن کو وہ اب بھی حاصل کر رہے ہیں. وکان اللہ عزیزا حکیما، آئندہ کے لیے بھی سن لو. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، وعدہ کر رہا ہے تم سے اللہ او موعدو مغانم کثیرۃ، دشمنوں سے لڑا کے، دشمنوں کو بھگا کے، تمہیں ان پہ چڑھا کے، اور مغانم کثیرۃ، بڑیاں فتح مدیاں تمہیں ملیں گی. تأخذونہا، حاصل کر رہے ہو گے تم. اچھا، فعجل لکم ہذہ، ابھی ایک تو ہم تمہیں دے رہے ہیں. فعجل، فوری طور پر تو یہ فتح ہو گئی تمہاری، یہ صلح حدیبیہ والی. فعجل لکم، فوری طور پر تو کر دی اللہ نے تمہارے لیے یہی صلح حدیبیہ والی فتح. وکف ایدی الناس عنکم، کس طرح؟ واو تعلیلیہ، کس طرح ہو گئی؟ چونکہ روک رکھا اللہ نے مشرکوں کے ہاتھوں کو تم سے، اللہ نے تم سے روک رکھا. پھر بغیر کسی لڑائی کے تمہارے ساتھ یہ صلح ہو گئی، یہ بھی تمہاری کامیابی ہے. وَلَتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ ہو جائے آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، طاقت بن جائے مومنوں کے لیے. آیَةً اے قوةً للمؤمنین ویہدیکم صراطا مستقیما، اور یہدیکم، اور چلائے رکھے تم کو، یہدیکم، چلاتا رہ جائے تم کو، صراط مستقیم پر، ہدایت کی پک ڈنڈی پر. وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اخرى، مکہ کی فتح بھی تمہارے ہاتھ آ جائے گی. اخرى، دوسری فتوحات میں، دوسری غنیمت، دوسرا فتح
وہ دوسرا جو لم تقدروا علیہ، جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، یعنی فتح مکہ، قد احاط اللہ بہا، تاکہ اللہ اس کو بھی اپنے گھیرے میں لے رہا ہے۔ وکان اللہ اللہ کل شیء قدیر، کیونکہ ہے اللہ ہر چیز پہ قادر۔ ولو قاتلکم الذین کفروا، مقام حدیبیہ پر اگر لڑتے تمہارے ساتھ وہ کافر تو بھی لولوا الادبار، ضرور پیٹھ دے کے دوڑ جاتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ پاتے اپنے لیے کوئی کام بنانے والا، ولا نصیرا، نہ کوئی نصرت لانے والا۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا قانون کلی چلا آ رہا ہے کہ جہاں مخلص موحدوں کے مقابلے میں کوئی خالص مشرک آ جائے، اس وقت اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ اپنے موحدین کی پیٹھ وہ کبھی لگنے نہیں دیتا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے اس کلی قانون میں تبدیلی۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَكُمْ عَنكُمْ، وہی ذات ہے جس نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو صلح حدیبیہ میں، عنکم تم میں سے، اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، مگر یہ کہاں ہوا؟ ببطن مکہ تھا، مکے کے حدود میں، بعد اس کے کہ اس نے تمہیں کامیاب کر کے چڑھا دیا تھا ان کے اوپر۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، یہ واقعہ وہ ہے جب ابو جہل نے چڑھائی کی 500 آدمیوں کو لے کے، پھر دوسری کمک بھی آ رہی تھی، انہوں نے کوشش کی، مگر نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید کو بھیجا کہ جا ان کا مقابلہ کر۔ وہ جب مقابلے میں آئے تو تمام کے تمام بھاگ کھڑے ہوئے، کئی مارے گئے اور کئی اتنے بھاگے کہ ان کو اپنے گھروں کا پتہ بھی نہ چلا کہ ہماری حویلیاں کہاں ہیں، گھر کہاں، اور مکے کی دیواروں تک پہنچا کے آئے۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہی لوگ تو تھے جنہوں نے کفر کیا اور روکا تم کو مسجد حرام سے، وَالْهَدْيَ، قربانی کے جانوروں کو بھی روک دیا۔ اس حال میں رکے ہوئے تھے کہ معقوفاً، اس حال میں رکے ہوئے تھے معقوفاً ان یبلغ محلہ، اس حال میں رکے ہوئے تھے کہ وہ قربانی کے جانور پہنچ سکیں اس مینا میں، محلہ اپنے مذبح میں، ذبح ہونے کی جگہ میں۔ ولولا رجال مؤمنون، سن لو او ایماندارو، اگر نہ ہوتے مرد مومن اور عورتیں مومن، لم تعلمون، جن کو تم جانتے نہیں ہو۔ ہاں کیا ہوتا اگر ایسے وہ نہ ہوتے کہ کہیں انتطعہم، کہیں لڑائی کی حالت میں تم اپنے ان بندوں کو کہیں قتل نہ کر بیٹھو، اگر تم قتل کر بیٹھتے فتصیبکم منہم معرۃ، پہنچ جاتی تم کو ان کے قتل کی وجہ سے معرۃن، عیب ناکی، تم پہ عیب ناکی لگ جاتی کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا تو ضرور ہم آپ کو چڑھا دیتے ان پر کہ جاؤ کتنے ملتے ہیں قتل کر دو۔ صرف مطلب یہ تھا کہ اپنے آدمی نہ کہیں تمہارے ہاتھ سے مارے جائیں، اس واسطے لما کا جواب معذوف ہوگا، لما عنہم، تو کبھی نہ روکتا اللہ تمہارے ہاتھوں کو ان سے، لما کفا ایدیکم عنہم یدخل اللہ فی رحمتہ، کیوں روکا ہاتھوں کو؟ اس کی علت یہ ہے تاکہ داخل کرے اللہ
اپنی رحمت میں جس کو چاہتا ہے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا، اگر وہ ضعیف مسلمان وہاں سے ہٹ آئیں، تزیلوا وہاں سے چل جائیں تو ضرور عذاب دیں گے باقی کافروں کو، ان میں سے عذاب دردناک. یہ جو ہم نہیں چلا رہے کہیں مغالطے کے ساتھ تمہارے ہاتھوں سے کوئی مسلمان مخلص نہ مارا جائے. اس نے تمہارے ہاتھوں کو اس وقت روکا تھا اذ جعل، جب کہ بنایا کافروں نے اپنے دلوں میں ایک حمیت خاندانی، حمیت جاہلیت کو غیرت بنا رکھا تھا. کیا کہتے تھے؟ ہائے مسلمانوں کو ہم ادھر بیت اللہ میں داخل ہونے دیں اور وہ کیا کریں، یہاں آ کے عمرہ کریں. توبہ توبہ توبہ. ان کے دلوں میں غیرت جاہلیت کی بھڑکی تھی. فانزل اللہ سکینتہ، مگر اللہ نے صبر دیا تھا، ثابت قدمی دی تھی، اتاری تھی اپنے رسول پر اور مومنوں پر. حالانکہ یہ وہ وقت ہے جب حضرت عمر آ کے کہنے لگے نبی علیہ السلام کو، یا رسول اللہ، اللہ سنا اللہ سنا اللہ حق کے، ہم حق پر ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم فرمایا بالکل حق پر ہیں. پھر یا رسول اگر حق پر ہیں تو ہمیں یہ کیوں روک رہے ہیں؟ ہمیں لڑ کے بھی داخل ہونا چاہیے ضرور عمرہ کے لیے. الیس قتلانا فی الجنہ، یا رسول اللہ کیا ہمارے سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو سیدھا بہشت میں نہیں جائے گا؟ نبی کریم نے فرمایا بالکل سیدھا جائے گا، سیدھا بہشت میں جائے گا. تو پھر جب ہمیں اللہ کی طرف سے یہ مقام مل رہا ہے تو ہم شہید کیوں نہ ہو جائیں، لڑ کے کیوں نہ جائیں ادھر جا کے عمرہ کریں. مگر اللہ کریم فرماتے ہیں انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اتار دیا اللہ نے ثابت قدمی اور حوصلہ رسول پر اور اپنے مومنوں پر. فالزمہم کلمۃ التقوی، ان کے دلوں میں لازم کر دیا کلمہ تقوی کا. کیوں؟ وَأَوْتَلِلِيَا كَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وہ اس کلمے کے زیادہ حقدار تھے. وَأَهْلَهَا، تقوی کے اہل بھی تھے. اور جب وہ اہل تقوی کے تھے تو اللہ فرماتا ہے میں خود بھی تقوی کا اہل ہوں. وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ، وہ بھی تقوی کے اہل تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا، جواب ہے اس کا کہ حضرت کا خواب سچا کیوں نہ ہوا. انہوں نے خود غلط سمجھا تھا، ورنہ خواب میں یہ نہیں تھا کہ اسی سال ضرور عمرہ کریں گے. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ کی قسم ہے سچا کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کو الرؤیا، رسول کا خواب، بالحق کے بالکل میدان پر، بالحق کے بالکل میدان پر سچا کر دکھایا. اس طرح لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، ضرور داخل ہو گے تم مسجد حرام کو انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. آمین، پورے امن کے ساتھ. مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ، اس حال میں کہ اپنے سروں کو بھی منڈواؤ گے، اس حال میں بھی کٹواؤ گے بھی صحیح. لا تخافون، نہیں ڈرو گے. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، پس اللہ تو جانتا تھا کہ یہ کس سال کا وعدہ ہو رہا ہے مگر تم نہیں جانتے تھے. تم یہ سمجھے تھے کہ اسی سال ضرور ہوگا. نہیں تم نہیں سمجھے تھے. فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، عمرہ سے پہلے بنا دیا اللہ نے. من دون ذالک، من قبل ذالک، اللہ نے پہلے اس عمرے والے سال سے تمہیں فتح بھی دے دی. فتحًا قریبا،
فتح جو بڑی نزدیک والی خیبر والی فتح. والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کے دین کو تمام دینوں پر. وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ. فتح کی محمد رسول اللہ. کیوں فتح دی؟ اس لیے کہ محمد جو میرا رسول ہے. ایک علت یہ بھی ہے، محمد صرف محمد نہیں بلکہ محمد اللہ کا رسول ہے، کیونکہ اللہ کا رسول ہے. والذین معہ، اور جو اس محمد میرے رسول کے ساتھ ہیں وہ رسول اللہ ہے، وہ حزب رسول اللہ ہے. اشداء علی الکفار، وہ کون ہے؟ سخت ہے اوپر کافروں کے. سخت ہیں اوپر، کیا مانا؟ ایک مانا تو یہ ہے کہ خود سخت ہیں، کافر کو جب دیکھتے ہیں تو وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ ہائے مشرک یہ چل کیوں رہا ہے دنیا میں. ہے مجبوری کی بنا پر نہ قتل کر سکیں الگ بات ہے، ویسے سخت اتنے ہیں کہ دیکھ کو سیخ پا ہو جاتے ہیں مشرک سامنے یہ چل کیوں رہا ہے. اشداء علی الکفار. دوسرا مانا سخت ہیں اوپر کافروں کے. کیا مطلب؟ کافر بھی سمجھتے ہیں کہ جس طرح پتھر کو جلن نہیں لگتی اسی طرح محمد کے ساتھیوں پہ ہمارا داؤ پیچ نہیں چل سکتا. سخت ہے اشداء علی الکفار، سخت ہیں تابع ہو کے رہنا اوپر کافروں کے، مگر رحماء بینہم، کھنڈ کھیر ہیں آپس میں ہو کے رہتے، شیر و شکر ہو کے آپس میں رہتے ہیں. رحماء اس کا صفت مشبہ کا صیغہ ہے. رحماء یعنی محمد الرسول اللہ کے صحابہ کرام میں ایک لحظے کے لیے بھی ایک دوسرے کے حق میں نفرت نہیں آ سکتی. رحماء انہوں نے نہیں لڑی، وہ سبائیوں نے لڑوانے کی کوشش کی ہے. ہاں سب یہ سارے ریشہ دوانیاں سبائیوں کی تھی نا. مخالف دشمن منافق جو تھے چھپے ہوئے تھے وہ ادھر سے بھی لگاتے ادھر. یہی وجہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اپنی اپنی جگہ پہ تڑپتی رہ جاتی تھی کہ ہائے کسی طرح ہمارے حال کا ہمارے بھائی کو پتہ چل جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے. جنگ تو ہوئی ہے، اگر مغالطے میں جنگ تو ہو سکتی ہے. ہاں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کیا ٹھیک ہے، میں ان کی تائید کرتا، مگر ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جنگ کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بزدلی ہے. کیوں؟ جب بات موجود ہے کہ لڑائیاں جنگیں جتنی ہوئی ہیں وہ سبائیوں کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے ہوئی، تو اب انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے کہ عین جنگ کی حالت میں بھی ایک صحابی دوسرے کی محبت میں تڑپ رہا ہے کہ نہیں تڑپ رہا. ہاں حضرت علی اور معاویہ کی ہے نا آپس میں، مگر وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ربنا واحد وان دیننا واحد وان کلمتنا واحد لا نستزیدهم بالایمان ولا یستزیدوننا بالایمان ولكن اختلفنا فی دم عثمان ونحن منه براء. جیسا وہ ایماندار ہے ویسا میں ایماندار ہوں، اس کا کلمہ بھی وہی ہے میرا کلمہ بھی وہی ہے، اس کا دین بھی وہی ہے میرا دین بھی، مگر ہمارا اختلاف جو پڑ گیا ہے صرف حضرت عثمان کی خون کے سلسلے میں. واللہ عالم، میں اللہ میرا جانتا ہے کہ ہم مجھ سے بالکل بری ہیں، مگر ان کو مغالطے میں ڈالا جا رہا ہے کہ یہ قاتل یہی ہے اور اسی کے پاس ہے قاتل، یہ چھوڑتا نہیں ہے. اسی طرح وہ اپنے مقام پہ تڑپ رہے ہیں، وہ اپنے مقام پہ. دیکھنا اصل یہ ہے کہ دل کے اندر تو ایک دوسرے کے ساتھ نفرت نہیں ہے. تو پھر مولانا نے یہ کمزوری دکھائی ہے نا کہ سرے سے جنگ کا بھی انکار کر دیا. جس جنگ کو جس کی تاریخ پوری جہان پورا دنیا مانتی ہو اس کے انکار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی حقیقت معلوم کرو. حقیقت یہ ہے کہ خود لڑنے کے لیے دو صحابی آپس میں تیار نہیں ہو سکتے. ہاں جی، تراہم رکعا سجدا
دیکھتا ہے تو ان کو کہ کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس حال میں جھکتے ہیں کہ وہ تلاش کر رہے ہیں اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضامندگی کو. علامتیں ان کے چہروں پہ معلوم ہوتی ہیں سجدوں کے اثر سے. ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہی مثال ان کی تورات میں بھی ہم نے بیان کی تھی، اور مثال ان کی انجیل میں بھی اسی طرح. کس طرح کا ان اخراج شطأہ، مثل اس کھیتی کی ہے جو نکالتی ہے اپنی کونپل کو، فآزرہ، پھر اس کو مضبوط کر دیتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ گدڑا جاتی ہے، لہلہاتی ہے، فاستویٰ، پھر کھڑی ہو جاتی ہے، علی سوقہ، اپنے تنے پر. یعجب الزراع، جب بالکل اپنے تنے پہ کھڑی ہوتی ہے تو پھر خوش کرنے لگتی ہے زراع، کاشتکاروں کو، لیغیظ بہم الکفار. لام نتیجے کا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ اس کے دشمن ہیں وہ اس کے پھلنے پھولنے پر کرتے ہی رہ جاتے ہیں، سڑتے ہی رہ جاتے ہیں. اسی طرح میرے پاک پیغمبر کے صحابہ کی مثال ہے کہ اس نے پہلے بیج ڈالا لا الہ الا اللہ، بیج، پھر اس کو اعمال پہ لگایا. جب پوری طرح کھیتی پھول پھل ہو گئی اس وقت میرا محمد تو خوش ہو رہا ہے اور بیج دینے والا اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، مگر جو دوسرے کافر ہیں وہ جلتے ہیں ان کو دیکھ کر. وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ کر چکا ہے اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا، عمل اچھے کیے، منہم مغفرۃ واجرا عظیما، مغفرت بھی اللہ کریم دے گا اور مزدوری بھی بڑے اعلیٰ درجے کی دے گا.